اس درمیان میں جب یہ قافلہ چورا شریف سے 2 بندوں کا یا نتھیال سے چلتے تھے تو ایک بستی اب بھی موجود ہے جسے ہم خالی پرانا چورا کہتے ہیں، وہ چورا شریف کے قریب ہے. وہاں کا ایک بندہ تھا، امان برادری سے اس کا تعلق تھا، وہ 2 بھائی تھے، ایک احمد فقیر اور ایک محمد فقیر. ان میں سے وہ بھی ایک جو تھا وہ بھی بابا جی کے خلفاء میں تھا، وہ بھی ساتھ جاتا تھا. جب وہاں جا کے ملاقات ہوتی، بابا جی سرکار نے فرمایا کہ وقت کی انتظار کرو. اب ایک سفر، دوسرا، تیسرا، چوتھے سفر میں سرکار نے فرمایا کہ امر ہو گیا ہے، ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے. اب وہ ایک بڑا عجیب سما تھا، چونکہ وہ ایک جاگیر تھی، پوری سارا ایک سلسلہ تھا، ایک معاملہ تھا. ایک پوری جاگیر کو، بڑا خوبصورت زرخیز علاقے کو چھوڑنا یہ تو بڑا مشکل تھا. مگر چونکہ فقیر نے ایک دین کی تبلیغ کرنی تھی، اللہ لوگوں کو سکھانی تھی، دین کا سلسلہ تھا، چل پڑے. آپ کے ساتھ جو پہلے سفر میں سلسلہ ہوا، حضور کی بلال بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے، ایک آپ کے پوتے، وہاں سے چلے اور آ کر جو پہلا مسکن آپ نے کیا، پہلا ڈیرا تیرا شریف سے لگایا. آ کے آج بھی کوہاٹ سے بنو روڈ کے اوپر وہ بستی آباد ہے جسے دار سمند کہتے ہیں، دار سمند جسے کہتے ہیں. وہاں اس جگہ پہ آ کے آپ کے جو چھوٹے بھائی تھے سید محمد عجب نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں آ کے انہوں نے قیام کیا. وہ وہیں رہ گئے، جن کی آج بھی اولاد موجود ہے، جو ہماری چچیری فیملی بنتی ہے دار سمند میں، اب بھی ہماری وہ سلسلہ ہے، ہمارا آنا جانا ہے. وہاں سے بابا جی چلے اور جب چورا شریف کی بستی میں پہنچے تو ندی ایک بہتی ہے، اس کنارے کے اوپر، یعنی کہ اس سے تھوڑا پہلے آپ نے ڈیرا لگا لیا. جب ایک پتھر کے اوپر آپ نے ڈیرا لگایا، نماز پڑھنی تھی، نماز کے لیے وضو کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ جو پہلی کرامت کا ظہور ہے آپ کا چورا شریف میں، کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو اس کی پکچر آپ کو پیش کروں گا. کئی یہ دوست جو چورا شریف جاتے ہیں وہاں چشمے پہ گئے بھی ہوں گے، وہ چشمہ دیکھا بھی ہوگا میرا خیال ہے، وہ ندی کے بالکل قریب ہے. وہاں جس وقت نماز کا وقت ہوا تو یہ 2 بزرگ ساتھ تھے، کہا کہ پانی لاؤ. اب موسم وقت ایسا تھا کہ ندی میں پانی نہیں تھا. وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا دوسری کرامت ہے، پہلی ہے کہ ندی میں پانی نہیں تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہے اسے اکھیڑو. چھوٹی سی کوئی جنگلی پودا تھا، اسے جب اکھیڑا تو سرکار نے فرمایا تھوڑا سا سیدھا کرو. نیچے سے پانی آیا، سرکار نے اسے وضو کیا اور وضو کر کے وہاں آپ نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے 4 آدمیوں پہ یا 5 آدمیوں پہ یہ مشتمل قافلہ جو تھا ندی کراس کی اور ندی کے دوسرے کنارے جا کے بابا جی سرکار نے ڈیرا لگا لیا. یہ 1876 عیسوی کی بات ہے. بابا جی 1876 عیسوی کی بات ہے، سرکار نے وہاں پہ ڈیرا لگا لیا. لوگ آنے شروع ہو گئے. ڈیرا کیسے لگایا؟ لکڑی کی چند وہ جو تھی لکڑیاں وہ ٹھوک کے ان کے ستون بنائے، ان کے اوپر گھاس پھوس ڈال کے ایک جھونپڑی بنائی جسے ہم اپنی زبان میں جھگی کہتے ہیں. جھگی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اپنی زبان میں جھگی کہتے ہیں. جھونپڑی، کٹیا، مختلف زبانیں، مگر ہم اپنی زبان میں اسے جھگی کہتے ہیں. وہ ایک ڈال لی، اس کے اندر ڈیرا لگا لیا، اور وہ جو قریب کا بابا احمد فقیر تھا وہ ڈیوٹی دینے لگا. محمد فقیر تھا، وہ ڈیوٹی دینے لگا. 1 سال بابا جی علیہ رحمت سرکار سید نور محمد رحمت اللہ علیہ نے اس کٹیا میں، اس جھگی میں گزارا. 1 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اور اس جس جگہ پہ آپ بیٹھے ٹیک لگانے کے لیے ایک پتھر ستون کھڑا کر دیا گیا جو آج بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے. وہ چھوٹا سا مصلی بنا دیا. جہاں جھگی بنی تھی، کٹیا بنی تھی، جھونپڑی بنی تھی، وہاں آج بہت بڑی ماشاءاللہ مسجد ہے جس کے اندر عبادت ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ آج بھی اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے وہاں جاتے ہیں، اپنی منزلوں کو ہمکنار کرتے ہیں، اپنی منزلوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، اپنا سلسلہ فیض جو وہ جاری کرتے ہیں. اور وہاں 1 سال کے بعد بابا جی سرکار کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد اس مسجد سے، جھونپڑی سے تھوڑے ہٹ کے جو ہے آپ کی لحد مبارک بنائی گئی. آپ کو دفن کیا گیا، مدفون کر دیا، تدفین ہو گیا. اب آپ نے اپنے صاحبزادگان کے لیے جو حکم چھوڑا، جو وصیت چھوڑی، وہ آج بھی ہمارے خاندان میں مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے وہ چل رہی ہے، جس میں اس کی 2 یا 3 باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھی، اپنا تعارف جو خود بابا جی سرکار نے کروایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ولایت جو ہے اس کے 2 پر ہیں، دایاں اور بایاں. آپ نے فرمایا کہ بایاں پر جو ہے اس کے نیچے جو ولایت پروان چڑھتی ہے
وہ خود تو ولی ہوتے ہیں مگر فیض دے نہیں سکتے، مگر جو دایاں پر ہے اس کے نیچے جو ولایت پروان چڑھتی ہے وہ خود بھی ولی ہوتے ہیں اور آگے فیض بھی پہنچاتے ہیں، آگے ولی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جن میں ایک فقیر بھی شامل ہے۔ دوسری بات جو اپنی اولاد کو وصیت کی، اپنے صاحبزادگان کو، جس میں حضرات مولا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاج الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے صاحبزادگان جو تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو، اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، اور سنت مصطفیٰ کا قدم قدم پہ اہتمام کرنا اور قدم قدم پہ احیاء کرنا سنت رسول کا۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، میرا جو سلسلہ ہے طریقت نقشبندیہ، اس کے فیض کو عام کرو، مگر جو آپ کے پاس ہے وہ خالی نہ جائے، وہ کچھ لے کے جائے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بابا جی کے آستانے پر جس بندے کو دستار فضیلت سے نوازا گیا، وہ آج بھی ہندو پاک کے اندر، عربستان کے اندر 73 خانقاہیں ہیں بالواسطہ بلا واسطہ جنہوں نے بابا جی سے فیض حاصل کیا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی تاریخ ہے چورا شریف کی جس کا فیض آج بھی جاری ہے، ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بابا جی کے آستانے کے اوپر، جتنی ہو سکتی ہے حد المقدور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ خانوادہ ہے جو خالصتاً حسین جمیل بستی کو چھوڑ کے، جن میں سب سے پہلے میں نے سید محمد عثمان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں، محتسب اعلیٰ کے عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں برادر اصغر سید مسرت شاہ صاحب قبلہ، وہ جو پشاور یونیورسٹی ہے اس میں بہت بڑے پروفیسر ہیں، وہ امور مذہبیہ کے کیا اسلامیات، ان سے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، حضرت عثمان شاہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میرا کچھ دورہ تھا، کچھ سرکاری امور کا سفر تھا، تو میرے دادا نے یہ وصیت کی تھی میرے والد کو کہ جب تم علاقہ تیرا میں جاؤ تو وہاں ایک بستی ہے خندکوٹ، وہاں سے پانی پی لینا، کھانا نہ کھانا۔ تو میرے والد گرامی نے پوچھا کہ حضرت کھانا کیوں نہ کھاؤں؟ کہا اس لیے کہ وہ چونکہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ بابا جی سرکار سید نور محمد کی جاگیر ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ صاحب جاگیر کو حصہ نہیں دیتے، اور وہ تو خود قسم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں سے کھانا نہ کھانا، تقوی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک سلسلہ بابا جی کا جو آج تک الحمدللہ چل رہا ہے، الحمدللہ جی۔